بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. آج کا میسج آپ سے درخواست ہے کہ اسے سنجیدگی سے سنیے گا اور اختلاف کا حق حاصل ہے. ہر بار میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے اختلاف کو شائستگی سے آپ درج بھی کر سکتے ہیں، لیکن انصاف سے کام لیتے ہوئے براہ کرم اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا. مجھے امید ہے کہ اس نظریے سے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ متفق ہوں گے. اور آج اس آڈیو کو سنیں. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، جو بھی میسیج بھیجا ہے یہ ایک پیٹیشن ہے، اس کو آپ لوگوں کو سائن کرنا ہے. آپ سے نہیں آتا ہو تو آپ اپنے بچوں سے پڑھوائیے، جو جانکار لوگ ہیں اس کو سائن کرنا ہے اور اسے آگے پھیلانا ہے. اس کے اندر ہے کیا، اس کے ذریعے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو پوری دنیا یوم رحمت کمپیشن ڈے کرونا دیوس اس نام سے جاننے لگے. کمپیشن اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر دنیا بھر سے 50 لاکھ لوگ سائن کرتے ہیں اس پیٹیشن کے اوپر تو یونائٹڈ نیشنز اس کو کمپیشن ڈے یوم رحمت یا کرونا دیوس گھوشت کر دے گا، بنا دے گا. یہ ہماری کوشش ہے. جس طرح سے یوگا ڈے، مدر ڈے اور یہ سارے ڈے ہوتے ہیں اس دن خوب ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. جب یو این کی طرف سے یہ ریکوگنائز ہو جائے گا کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیشن ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے تو اس دن لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام اب سے پورے مہینے تک ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر سکھایا ہے کہ اچھے کام کرنا ہے. اس پورے مہینے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کریے، اس کا فوٹو کھینچیے، اسٹیٹس پہ ڈالیے اور کہیے کہ ہمارے نبی نے ایسا کہا کرنے کے لیے. فیس بک پہ ڈالیے اور پھیلائیے، خود بھی اس چیز کو پھیلائیے اور لوگوں تک بھی پھیلائیے. خود نہیں کر سکتے تو آگے بڑھائیے، بڑھائیے بڑھائیے. جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ سوشل میڈیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو خراب کیا ہے ہماری حرکتوں کے ذریعے. اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو ٹھیک کریں، جو کہ وہ اعلیٰ ہے میں امیج، مگر ہماری وجہ سے لوگوں کے درمیان خراب ہو گئی ہے. تو آپ سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اس کو سائن کریں اور اس کو پھیلائیں اور واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر ہر جگہ اس کو پھیلائیں اور اس سے ریلیٹڈ بھلائی کے کام کر کے اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں اور بتائیں کہ یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے. السلام علیکم. اچھا جی، اچھا کیا بات یہ رہ گئی اور کوئی جاننا چاہے اس سے متعلق تو آڈیو میسج بھیج کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی باتیں، بہت سے میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ خوبصورت بنائے جاتے ہیں تاکہ اپیل ہو آپ ان کی طرف، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک دیوس یا ایک ڈے ہم منوانا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں کے دل اگر نبی کی طرف ان کا نام سن کر نہیں ملائم ہوں گے تو پھر کس کا نام سن کر ملائم ہوں گے، ہے نا. لیکن اس میسج میں گمراہی پیوست ہے. اس میسج میں دراصل عید میلاد النبی کو تقویت دینے کا جذبہ پنہا ہے. اس میسج میں اس بدعت کو فروغ دینے کے لیے شیطان سازش کر رہا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خیر القرون میں جس کی نظیر نہیں ملتی، اس بات کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے جس کی طرف نہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ فرمائی، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ فرمائی اور نہ ہی عمر، عثمان اور علی یا عشرہ مبشرہ یا صحابہ نے توجہ فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا میڈیا امیج خراب کر سکتا ہے؟ اللہ گواہ ہے یہ دنیا مل کر بھی چاہے تو میرے اور آپ کے نبی کی امیج خراب نہیں کر سکتے.
جس کی امیج ورفعنا لک ذکرک کہہ کر اللہ رب العالمین نے اس کی شان کو بلند کر دیا ہو، اور اس کی شان کی بلندی ہر مسجد سے ہر لمحے آپ کے کانوں میں آواز آتی ہو، تو بھلا اس کی شخصیت کیسے مجروح ہو سکتی ہے، اس کی امیج کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اس کی امیج نہیں، دراصل شیطان کی امیج کو اچھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان، اگر کوئی مومن ہے اور وہ نبی سے محبت نہیں رکھتا تو اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ برباد ہے، وہ کافر ہے جو نبی سے ایمان اور نبی پر محبت، نبی سے محبت نہ رکھتا ہو، نبی پر ایمان نہ لایا ہو، اور نبی کی شان میں ایک لفظ اگر گستاخی کا کوئی کرتا ہے تو اس کو دائرہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس میسج کے بدلے لوگوں کو دراصل عید میلاد النبی کی طرف جوڑ رہے ہیں، اس بدعت کی طرف جوڑا جا رہا ہے جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مسلمان کی زندگی صرف ربیع الاول میں خیر کے کام کرے گی؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے اور 12 کے 12 مہینے، پورا سال 365 دن، جتنے بھی دن ہیں وہ ہمارے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام دنوں میں بلند ہوتی ہے، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو یا 12 وفات ہو۔ یہ دراصل 12 وفات کو ایک نیا غلاف دے کر، ایک خوبصورت لیبل لگا کر متعارف کرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی جو کیمپین ہیں کہ آج ہم 50 کروڑ درود کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ شیطانی کیمپین ہے۔ آج ربیع الاول میں اس کام کو ہم انجام دیں گے، یہ دراصل یہ ربیع الاول کا جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جو کہ ربیع الاول میں خاص طور پر نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ ہر اسلامی تعلیمات آپ اگر ان سے بات کریں تو گالیاں دیں گے آپ کو، واللہ بتا رہا ہوں میں، گالیاں ملتی ہیں۔ آپ ان کی مسجدوں میں چلے جائیں گے، آپ مسجدوں سے آپ کو جس طریقے سے ہندوؤں کو کے ساتھ بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور بات کی جا رہی ہے اسلامی تعلیمات کی۔ اسلامی تعلیمات اور اخوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چاہنے والے کو اپنے مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، بھائی کو نصیحت کریں گے، اور آپ کو اسی لیے الدین النصیحہ کے تحت یہ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس طرح کی کیمپین سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل یہ بدعت کو فروغ اور عید میلاد النبی کو فروغ دینے کی ایک شیطانی حربہ ہے۔ نئے انداز سے سوشل میڈیا پر اس نے آپ تک تشتری میں رکھ کر، خوبصورت اس اسمارٹ فون پر رکھ کر وہ آپ کے سامنے ویب سائٹ کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ آئیں عید میلاد النبی کے دن کو ایک عالمی دن کے طور پر ہم اس کو باور کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست سے پیوست ہوتی رہے، اور جس طریقے سے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہے اسی طریقے سے سنت کی بھی محبت ہو، اور بدعتوں سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بیزار کر دے۔ ہمیں بدعتوں کو نہ سننا ہے اور نہ ان پر عمل کرنا ہے۔ نبی کی محبت ہمارے ایمان کا، عقیدے کا جز ہے، حصہ ہے، اور ہم اسی پر مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی پر ہماری موت بھی آئے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں سے پاک رکھے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے، اور سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ملائے، کہیے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور شیئر کیجیے گا، ممکن ہے کسی کی سمجھ میں بات آ جائے اور وہ کاروان توحید کا ساتھی بن جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون